رحیم السلام علیکم۔ آج 27 جولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم سماعت ہوئی ہے اور وہ سماعت ہے برجیس طاہر جو کہ MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ننکانہ صاحب سے، اور یہ 6 دفعہ MNA منتخب ہوئے ہیں اور نواز شریف نے ان کو خاص نوازا تھا اور گورنر گلگت بلتستان کا عہدہ بھی دیا تھا، اور یہ نواز شریف کا خاص آدمی سمجھا جاتا ہے، فرنٹ مین کہا جاتا ہے برجیس طاہر کو۔ ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی انکوائری شروع کی تھی نیب نے، اور یہ انکوائری میں بڑی چیزیں سامنے آئی تھیں، اور اس میں جس طریقے سے گلگت بلتستان کے بطور گورنر انہوں نے وہاں پر کرپشن کی ہے، اور وہاں ان لوگوں کا حق تھا جو ہمارے گلگت بلتستان کے بھائی ہیں، ان کا جو حق تھا، نواز شریف نے وہاں سے کرپشن اکٹھی کرنے کے لیے یہاں سے پنجاب سے ننکانہ صاحب سے اپنا خاص آدمی بھیجا، وہاں پر اس کو تعینات کیا، اور اس کے ذریعے پھر وہ برجیس طاہر وہاں پر اربوں روپے کی کرپشن کرتا رہا، اربوں روپے کے کک بیکس لیتا رہا، اور اربوں روپے کما کر کچھ خود رکھے اور کچھ نواز شریف تک پہنچائے، اور اس کے خلاف انکوائری شروع ہوئی تھی برجیس طاہر کے خلاف، جو کہ بعد میں پھر اس کو نوٹسز جاری ہوئے، اس کو بلایا گیا، یہ پیش نہ ہوئے۔ جب اس کو لگا کہ گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ 22 اپریل کو جو ہماری اتھارٹیز ہیں، نیب اتھارٹیز، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ فروری 2020 سے اس کے خلاف انکوائری شروع ہے، اور جب اس کے گرفتاری کا معاملہ آیا تو یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے، اور لاہور ہائی کورٹ سے پری اریسٹ بیل کروا لی، اور کہا کہ اپریہینشن آف اریسٹ ہے، اور اپریہینشن آف اریسٹ کی وجہ سے مجھے عبوری ضمانت دی جائے، جس کے اندر وہ عبوری ضمانت چاہ رہی تھی۔ اور آج جسٹس شہرام سرور صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اور اس نے سماعت کی ہے۔ برجیس طاہر کی طرف سے سینئر وکلاء پیش ہوئے ہیں، اور برجیس طاہر خود بھی عدالت میں پیش ہوا ہے، اور نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ نیب نے 6 صفحات پر مشتمل رپورٹ جمع کروائی ہے عدالت میں، جس کے اندر جو برجیس طاہر نے تباہی مچائی ہے، کرپشن کی ہے، اور عوام کا پیسہ لوٹا ہے، اور اپنے گاڈ فادر کو خوش کرنے کے لیے اور اس کا گھر بھرنے کے لیے جس طریقے سے کرپشن کی ہے، وہ سارے کے سارے معاملات کی فہرست عدالت کو جمع کروائی گئی ہے۔ برجیس طاہر کا یہ کہنا تھا، ان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو کیسز ہیں یہ 2003 میں میرے خلاف بنائے گئے تھے، اور 2003 میں ہی نیب نے میرے خلاف ساری انکوائریز بند کر دی تھیں، اور یہ جو میرے خلاف انکوائری کر رہے ہیں، یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں، وہ سارے کا سارا غیر قانونی ہے، اور اس کی کوئی قانونی ورث نہیں ہے، اور جو یہ میرے خلاف ایک پولیٹیکل انتقام کا مجھے نشانہ بنانا چاہتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں 6 دفعہ MNA رہا ہوں، اور میں وزیر بھی رہا ہوں، میں گورنر بھی رہا ہوں گلگت بلتستان کا، میں اس وقت بھی جو پاکستان کو سرو کر رہا ہوں اور عوام کا میں نمائندہ ہوں، اور میرے خلاف یہ جو چیئرمین نیب نے انکوائری شروع کی ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے اوپر نیب کے خلاف آرڈر پاس ہونا چاہیے، اور نیب کو جرمانہ بھی ہونا چاہیے۔ حالانکہ وکلاء موجود تھے برجیس طاہر کے، لیکن وہ اپنے آپ کو، کیونکہ یہ سارے PMLN والے اپنے آپ کو بڑا اوور کانفیڈنس سمجھتے ہیں، اور جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں آتے ہیں تو شاید ان کو کچھ خاص ہی کانفیڈنس آ جاتا ہے، لیکن جو آنریبل بینچ تھا انہوں نے کہا کہ آپ سے کس نے پوچھا ہے، اور آپ ہمیں کیوں سنا رہے ہیں کہ آپ 6 دفعہ MNA رہے ہیں، اور آپ اتنی دفعہ وزیر ہیں، اور آپ اتنی دفعہ گورنر ہیں، یہ بات آپ سے کسی نے پوچھی ہے؟ اور یہ جو MNA رہنے کا یا وزیر یا گورنر رہنے کا جو آپ کا جو ایک ہے، جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اٹکنڈا استعمال کرنا چاہتے ہیں، عدالت نے کہا یہ کہیں اور جا کے استعمال کیجیے گا، عدالتیں ایسی باتیں نہیں سنتی، عدالت کے سامنے آپ ایک ملزم ہیں، اور آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور جو کٹہرے میں ملزم کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ عدالت کے سامنے ڈائریکٹ عدالت سے بات کرنا شروع کر دے۔ آپ کے وکلاء کھڑے ہیں، اور اگر آپ نے اب دوبارہ بات کی تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا جائے گا، جس کے اوپر برجیس طاہر نے عدالت سے معذرت کی، اور جو وکلاء تھے برجیس طاہر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ ہمارے خلاف غیر قانونی ہے۔ نیب پروسیکیوٹرز نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ الیج کرتے ہیں کہ 2003 میں ان کے خلاف انکوائری بند ہو گئی تھی، فار دی سیک آف آرگومنٹس ہم مان لیتے ہیں کہ 2003 میں ان کے خلاف کوئی انکوائری شروع ہوئی تھی اور وہ بند ہو گئی تھی، لیکن نیب تو جو انکوائر کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 1985 سے 2019 تک جو برجیس طاہر کے اثاثہ جات ہیں جو 1985 میں تھے، اس وقت اربوں خربوں روپے کا اس میں اضافہ ہو چکا ہے،
نیب اس کے اوپر سوال کر رہا ہے. نیب یہ کب کہہ رہا ہے کہ جو اس نے 2003 میں کمایا تھا اس کا جواب دے, یا جو اس نے 2002 میں یا 2001 میں کمایا تھا اس کا جواب دے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 2019 تک جو آپ نے کمایا ہے, جو آپ نے چرایا ہے, جو آپ نے اپنی آمدنی سے زائد مال بنایا ہے, آپ کی بینک ٹرانزیکشنز ہیں, آپ نے پراپرٹیز خریدی ہیں, آپ کے پلازے ہیں, فیصل آباد میں بھی, ننکانہ میں بھی, لاہور میں بھی آپ نے پراپرٹیز خریدی ہیں, آپ کے اکاؤنٹس ہیں, آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہے, بے نامی ٹرانزیکشنز بہت زیادہ ہیں آپ کے نام پر. تو یہ سارے کے سارے معاملات کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور آپ ایک ہی بات کو لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ 2003 میں یہ سارا کچھ ہوا تھا, 2003 میں انکوائری بند ہو گئی تھی, اور نیب نے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کو یہ بتایا کہ نہ اس کے خلاف کوئی انکوائری بند ہوئی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہے, یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے, یہ سارے کا سارا فراڈ ہے. اور اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے کہ ان کے خلاف کوئی انکوائری جو شروع ہوئی تھی وہ 2003 میں بند ہو گئی تھی, تو وہ ڈاکومنٹ عدالت میں سبمٹ کروا دیں. اور اس طریقے سے یہ بات کرنا اور اس طریقے سے سارے معاملات کو دیکھنا یہ ان کا نہیں بنتا. اور یہ اگر گرفتار نہیں ہوں گے تو انکوائری کمپلیٹ نہیں ہو سکے گی. ہم نے برجیس طاہر کے خلاف نیب نے کہا کہ ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے اس کا ریکارڈ کلیکٹ کیا ہے, ہم نے گلگت بلتستان سے بھی ریکارڈ منگوایا ہے, ہم نے اسلام آباد سے ریکارڈ منگوایا ہے, ہم نے لاہور سے ریکارڈ منگوایا ہے, ہم نے جو ریونیو اتھارٹیز ہیں ننکانہ صاحب کی ان سے ریکارڈ طلب کیا ہے, اور وہ سارے ڈاکومنٹس ہم نے کلیکٹ کر لیے ہیں. اور کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہیں جو بینامی ٹرانزیکشن کے ایگریمنٹ ٹو سیل ہیں, یا مختلف ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو اس وقت بھی ملزم کے قبضہ میں ہیں, اور اگر ملزم کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور ملزم کی جو عبوری ضمانت ہے وہ خارج نہیں کی جاتی تو نیب کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ملزم کے خلاف کارروائی کرے. عدالت نے پوچھا آپ کی انکوائری کمپلیٹ ہو چکی ہے, جس کا جواب نیب نے دیا کہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو عدالت نے کہا کہ فروری میں جو انکوائری آپ نے شروع کی تھی, آج 27 جولائی ہے, آج تک آپ نے وہ انکوائری کمپلیٹ ہی نہیں کی, تو آپ کیسے کوئی کام کریں گے؟ اور سپریم کورٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر پورا کیس ڈیسائیڈ کریں. سپریم کورٹ آپ سے چاہ یہ رہا ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر آپ سارے معاملات کو وائنڈ اپ کریں, اور آپ ہیں کہ آپ 5 ماہ صرف انکوائری پر لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ریفرنس فائل ہوگا, پھر ٹرائل ہوگا. تو یہ نیب کر کیا رہا ہے؟ تو جس کا جواب دیا کہ جناب صرف جو آنریبل بینچ کو جواب دیا گیا نیب کی طرف سے کہ کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ حالات خراب ہو گئے تھے, اور ہمارا جو عدالتی عملہ ہے, جو ہمارا پروسیکیوشن برانچ ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی, اور نیب کے آفس میں بھی کافی لوگوں کو کرونا ہوا تھا, چھٹیاں ہو گئی تھیں, لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, اور اس وجہ سے یہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی. اب ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور ہم یہ انکوائری کمپلیٹ کر کے عدالت میں سبمٹ کروا دیتے ہیں. اور ساتھ یہ کہا گیا کہ عید کے فوراً بعد کی کچھ اس میں ڈیٹ آف ہیئرنگ فکس کی جائے, اور ہم اس میں انکوائری رپورٹ سبمٹ کروا دیں گے, اور اس حساب سے پھر عدالت سے استدعا بھی کریں گے کہ ملزم کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو خارج کیا جائے. عدالت نے کہا کہ آپ کی مرضی کی تاریخیں نہیں ملنی, اور آپ نے جہاں 6 ماہ پہلے گزار دیں وہاں کچھ نہیں ہوتا, 1 ماہ اور گزار لیں. اور عدالت نے اس کیس کی جو کارروائی ہے وہ 8 سپٹمبر کے لیے ملتوی کر دی, اور عدالت نے کہا کہ اب 8 سپٹمبر کو آپ انکوائری کمپلیٹ انکوائری رپورٹ سبمٹ کروا دیں. ہم دونوں پارٹیوں سے اس کے بارے میں سنیں گے, اور سننے کے بعد سارے کے سارے معاملات کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے, اور جو فیصلہ پھر عدالت بہتر سمجھے گی وہ فیصلہ ہوگا. برجیس طاہر کے وکلاء نے عدالت سے کہا کہ جناب ان کو کہا جائے کہ یہ کوئی اور نئی انکوائری شروع کر کے اریسٹ نہ کر لیں, گرفتار نہ کر لیں, کیونکہ نیب کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اور نیب نے اس وقت تہیہ کر لیا ہے کہ وہ ہمارے کلائنٹ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے. اور اگر وہ نیب ہمیں کسی اور کیس میں گرفتار کر لے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو عدالت نے کہا کہ وہ کوئی آپ کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی, اور نہ آپ کو کوئی کسی قسم کا تھریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کے خلاف اتنے ہی نیب والے کانشیس ہوتے تو 6 ماہ سے آپ کی انکوائری پینڈنگ نہ ہوتی, وہ 1 ماہ میں انکوائری کمپلیٹ کر کے وہ رپورٹ سبمٹ کروا دیتے. تو آپ آپ اس طریقے سے وہ بات نہ کریں کہ جس کا کوئی امید نہیں ہے, اور نیب کے اوپر آپ الزام نہ لگائیں. اور نیب کی اپنی کارکردگی یہ ہے کہ نیب سے تو وہ کام نہیں ہو سکا جو قانونی طور پہ کرنا چاہیے تھا. نیب اور کون سی انکوائری بنائے گا اور کس انکوائری میں آپ کو گرفتار کرے گا؟ تو عدالت نے کہا کہ یہ جو اب معاملہ ہم سپٹمبر میں دیکھیں گے, اگست میں لاہور ہائی کورٹ کی چھٹیوں کی وجہ سے شاید بینچ اویلیبل نہ ہو, تو کہا گیا کہ 8 سپٹمبر کی اس میں تاریخ فکس کر دی جائے. اب جو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سارا جو کیس ہے, اس کیس کے اندر عدالت نے جو ایویڈنس ہے, جو رپورٹ ہے وہ تو آ گئی ہے. اب نیب کیوں نہیں انکوائری کمپلیٹ کر رہا؟ جب نیب کہہ رہا ہے
کہ ہم نے سارے ڈاکومنٹس کلیکٹ کر لیے ہیں، ہم نے سارے ڈپارٹمنٹ سے جو ڈاکومنٹ ہمیں جو ریکوائرڈ تھا وہ سارے کے سارے ہم نے ڈاکومنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اس کے بعد کیا یہ نیب کی کوئی میلا فائلڈی ہے؟ کیا نیب جان بوجھ کر اس معاملے کے اوپر بات کر رہا ہے؟ اس دن تو چیئرمین نیب نے سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ سبمٹ کروائی ہے اور اس نے سارا کا سارا جو برڈن ہے وہ عدالتوں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ لیکن اب ان سے کوئی پوچھے کہ 6 ماہ سے آپ نے ایک ملزم کی انکوائری کو پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اس میں کون سا عدالت نے آپ کے لیے رکاوٹ بنائی ہے؟ ٹھیک ہے، ملزم نے آپ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ آ گیا، اس نے عبوری ضمانت کروا لی، لیکن عبوری ضمانت کے ہوتے ہوئے بھی آپ ملزم کو نوٹس کر کے طلب تو کر سکتے ہیں، آپ ملزم سے پوچھ گچھ تو کر سکتے ہیں، آپ انکوائری کمپلیٹ تو کر سکتے ہیں، آپ کو اگر کوئی مزید ریکارڈ چاہیے وہ تو آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے اور آپ کا جو کام بنتا ہے یا آپ کی جو انویسٹیگیشن برانچ ہے وہ اتنی نالائق ہے کہ وہ 6 ماہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں یا وہ کوئی بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں، پرسنل بارگیننگ، اور اس وجہ سے وہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، جو بھی بات ہے، لیکن اس کے اوپر اس کو لازماً ہر حال میں ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ ایسے ملزموں کی انکوائریاں 6 ماہ کیوں پینڈنگ رہتی ہیں۔ جیسے رانا ثناءولی کی انکوائری پینڈنگ ہے اور اس کے اوپر آج تک انہوں نے دوبارہ نوٹس جاری نہیں کیا۔ اللہ کرے کہ اب نیب کو عقل آ جائے اور جو لوگ نیب کو ختم کرنے چاہتے ہیں اب ان کے ہی وجہ سے نیب کام کرنا شروع کر دے، نہیں تو نیب کے خلاف یہ جو لوگ کارروائی کرنا چاہتے ہیں پھر نیب کا نام نشان نہیں رہے گا، اور نیب نہیں ہوگا تو پھر ان چوروں کو کون پوچھے گا؟ اس کی کوئی سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔